الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی سورہ ہود کی ان آیات کی جن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ ہم نے اس کا کچھ حصہ پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا، اور پھر وہیں سے آگے اس کا، چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بہت طویل ایک حصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں۔ اس قصے کی سب سے زیادہ تفصیلات اس جگہ پہ بیان ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر، اور یہ آیت نمبر 49 تک جو ہے وہ چلے گا۔ اگلے رکوع بھی جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے، اور اس قصے کے بہت زیادہ رموز و اسباق ہیں، اس کے اندر بہت نصائح ہیں اور بہت اسباق پوشیدہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جائزہ بھی لیں گے۔ لیکن پہلے ہم قصے کے جو قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کیے بہت سارے پیغمبر رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی قوم نے، کہ دیکھو ہم تو تمہیں یہ دیکھتے ہیں کہ تم ایسے ہو اور عام لوگوں کی طرح ہو، اور نہ تمہارا کوئی سٹیٹس ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان تم پہ یہ لے کے آئے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے رذائل میں سے ہیں اور بڑے پست لوگ ہیں اور حقیر ہیں اور ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، تو ہم تو تمہیں کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ رسول نہیں سمجھتے۔ تو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ آیت 25 اور اس سے آگے جو تھی یہ اعتراضات جو انہوں نے وارد کیے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، وہ ہم پڑھ آئے۔ ان کا کچھ کا جواب پچھلے سبق کے اندر تھا اور کچھ کا جواب یہاں پہ آج موجود ہے، اور ان میں سے ایک اعتراض جو ہے جو وہ انہوں نے کیا تھا کہ رسول کو تو شاید ایسے ہونا چاہیے اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوں، اور جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہو اور غیر کی خبریں اس کے پاس ہوں، اور اس کے پاس ساتھ فرشتہ ہو، تو یہ جو چیزیں، اور اس کے پاس مال و دولت ہو، تو اس کا جواب یہاں پہ آیا گیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، ولا اقول، ولا اور نہ، اقول میں کہتا ہوں، لکم تم سے، نہ میرا یہ دعویٰ ہے، نہ میں تم سے یہ اندی میرے پاس ہے، خزائن اللہ، اللہ کے خزائن، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے یہ خزائن، لفظ اردو میں بھی خزینے، یہ خزانہ کی جو ہے جمع ہے، اردو میں خزینہ بھی، خزانہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح، اور خزائن بھی، تو یہ تمام الفاظ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں۔ ولا عالم، اور نہ میں، عالم میں جانتا ہوں، الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ظاہر میں غیب کی باتیں بھی نہیں، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں انی، کہ میں ہوں بے شک ملک، فرشتہ، نہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں، یعنی تم میرے ساتھ اٹریبیوٹ کر رہے ہو، جو میری نسبت، جو تمہارے خیالات ہیں یا تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے، یا جو تم مجھ سے جو ہے وہ چاہ رہے ہو کہ یہ رسول اس طرح ہونا چاہیے، ان میں سے میں کسی بات کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے، تزدری اعینکم، تزدری کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یہ اس کو جو ہے ہم ایسے ہی جانیں گے، حقیر دیکھتی ہیں، تزدری حقیر دیکھتی ہیں، اعینکم، عین کی جمع جو ہے آیون بھی آتا ہے، عیون بھی آتا ہے، دونوں، تو یہاں پہ آیون آیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریۃ آیون، وہاں بھی آیون ہے، یہاں بھی آیون، تو تمہاری آنکھیں، تو اس در، اور یہ دیکھیں یہ مشکل سا لفظ ہے تزدری، اس کا جو ہے یہ باب افتعال ہے، 8th فارم آف دا ورب ہے، اس درا، یزدری، اس دران، اور دیکھیں کہ یہ جو مشکل الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، تو وہ قرآن مجید میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں اسی جگہ پہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوا، تو بہت کم ہے، یہ ایک دک الفاظ اس طرح ہوتے ہیں، تو ہم انہیں ایسے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ اور جو قرآن مجید میں جو بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، یہ اتفاق ہے، اور یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو میں بھی اسی طرح پھر وہ بہت استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی، یعنی وہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر جاننا، حقارت سے دیکھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، تو
آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ایمان لانے والوں کے بارے میں، جو ان کے بارے میں وہ حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں جن کو، لن یؤتیہم اللہ، لن ہرگز نہیں، کہ ہرگز نہیں، یؤتیہم اللہ ان کو اللہ دے گا خیرن کوئی خیر، کوئی بھلائی. میں ان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی جو ہے وہ خیر نہیں دے گا. نہیں، تم کہتے ہو کہ ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، تو میں ایسا نہیں کہتا. اللہ عالم، اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے، سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. بما اس کو، فی انفسہم وہ جو انفسہم نفوس میں ہے، دلوں میں ہے، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی وہ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ وہ اس سے ان کو جج کرتا ہے، ان کی ظاہری حالت سے، ان کے پیسے سے، ان کے مال سے نہیں. انی بے شک میں، اذا لمن، اذا لمن، اذا تو جو ہے جب یا تب، دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، جب یا تب. انی بے شک میں، اذا لمن اس کے لیے جو، یعنی وہ تو پھر، اگر میں ایسا کہوں تو پھر تو، لمن الظالمین میں تو پھر ہو جاؤں گا ظالموں میں سے. لم 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 لمن جو ہے دیکھیں، انی اذا لمن جو ہے وہ ہے ان کے بارے میں کہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں، یعنی اگر میں ایسا کہوں تو پھر، یعنی یہ بات جو ہے اقولو، اگر میں ایسا کہوں ان کے بارے میں، یہ بات چھوڑ دی گئی ہے. فرمایا کہ اگر یعنی جو یہ عربی کا اسلوب ہے کہ درمیان والی بات کو جو ہے، جو سامنے والا مخاطب ہے اس کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ فراست پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر میں ایسا کہوں جو تم کہتے ہو، اذا انی کہ پھر تو میں، اذا لمن الظالمین تو پھر تو میں بہت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. لام زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، یقینی طور پر، تب تو میں یقینی طور پر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ان کے بارے میں وہی کہوں جو تم کہتے ہو. اس کا ترجمہ پڑھ دے ساتھ. اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. جزاک اللہ خیر. اب جو اعتراضات آئے تھے رسول ہونے پہ بہت سارے آئے تھے، ان میں سے ایک اعتراض جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ما نراک الا بشر مثلنا، کہ ہم تو تمہیں جو ہے اپنے جیسے ایک بشری دیکھتے ہیں، اب اس میں تو جو ہے ظاہر ہے پھر تم کیسے رسول ہو سکتے ہوتے. گویا ان کے نزدیک بشر ہونا اور نبی ہونا جو ہے، یہ رسول ہونا، یہ دونوں ان میں تضاد تھا، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. یعنی بشر کوئی جو ہے وہ رسول بن کر نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ظاہر ہے جو تاریخ انبیاء علیہ السلام کی قصص کی، ان میں سے آپ دیکھیں کہ جہاں ابتدا ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے، تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اللہ کے جو اس طریقے سے بھیجے گئے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے جب یہ رسول ہونے کے اعلان کیا تو ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا. اور پھر آپ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسولوں کی قوموں نے یہی اعتراض کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی ہم میں سے بشر جو ہے، جو ہماری طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا اور معاملات کو سر انجام دیتا ہے، یہ رسول بن کے آ جائے. تو یہ جو ہے تمام لوگوں کی ایک آپ کہہ لیں بہت بڑی غلط فہمی رہی ہے کہ شاید رسول کو کوئی مافوق البشر انسان ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا جواب ہے کہ تم جن باتوں کو بطور اعتراض مجھ پہ وارد کرتے ہو، میں نے ان کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خدا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یا میں غیب جانتا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، یا پھر یہ کہ کائنات کے جو ہے جو خزانے ہیں ان پر میرا تسلط ہے. بات بتائی گئی ہے یہاں پہ، جو بات بتائی گئی کائنات کے خزانوں پہ تسلط ہونا یا علم غیب جاننا یا فرشتہ ہونا، یہ پیغمبر اور رسول ہونے کی شرائط اور خصائص میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام رسول جو تھے وہ ایسے ہی تھے، نہ ان کے پاس جو غیب کی کنجیاں تھیں، نہ وہ کائنات کے خزانوں پہ ان کا کوئی تسلط تھا. ایسا نہیں ہے. یہ بات جو ہے واضح کی گئی، بتائی گئی ہے. اور ظاہر ہے انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ تمام تاریخ کے ادوار کے اندر ایک جیسی رہتی ہیں. تو اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول تو جو ہے
وہ تو یہ سارے کام جانتا ہے، اس کی کائنات اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، غیب جانتا ہے، اور یہ اور یہ اور یہ اس طریقے سے۔ تو اس بات کی جو ہے واضح طور پہ اگر ہم قرآن مجید کو، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو اور ان کی قوموں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ صرف وہی لوگ جو ہے اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں جو شاید قرآن مجید سے دور جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو ان باتوں میں سے کسی کا مدعی نہیں ہوں، میری حالت کیا اور میں کس حیثیت سے آیا ہوں۔ میں تو صرف تمہارے سامنے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور صرف تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ انہی عقائد اور اخلاق اور تمدن میں رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تم مجھ سے جو ہے وہ ماضی کی جو ہے وہ خبریں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں اور غیب کی باتیں، اور کبھی پہیلیاں بھجواتے ہو، اور کبھی کسی چوری کے بارے میں جو ہے پوچھتے ہو کہ وہ کس نے کی اور وہ کس نے کی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پیغمبر سے پوچھتے ہو، یہ میرے شایع نشان نہیں ہے۔ مجھ سے تو تم جو ہے اس ہدایت کے بارے میں پوچھو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے دے کے بھیجی ہے۔ اور یہ غریب ایمان لانے والے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے محروم رکھا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محروم رکھے گا غربت کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دیکھتا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کو جو تمہاری کیفیت ہے اس کو نہیں، بلکہ جو دل کے اندر جو تمہاری کیفیت ہے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کا باطن ٹھیک ہوا اور ان کا سینہ توحید سے منور ہوا، اور پھر ان کی ظاہری طور پہ جو ان کی حالت ہے خستہ حالت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں خیر اور برکت سے جو ہے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہاں بھی یہ بھی دیکھیں کہ تبلیغ کی ایک حکمت کا نقطہ دیکھیں کہ قوم کی سرداروں سے جو انہوں نے غریب لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو ظاہر یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے اور ایسے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا، یعنی جو تم کہتے ہو اگر میں بھی ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا، یعنی یہ بڑی ظلم کی بات ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑے ظالم ہو اور تم یہ ہو اور تم ہو، حالانکہ بات وہی کہنی مراد ہے کہ تم یہ کہتے ہو۔ لیکن دیکھیں کہ یہ تبلیغ کی علم و حکمت کا ایک نقطہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو شامل کر کے بات جو ہے بتائی ہے اور بالواسطہ بات کی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ تبلیغ کا، کہ اگر جو بھی بات مشکل بات کہنی ہو کسی جو فریق مخالف کو، تو پھر آپ جو ہے جنرلائز کر کے اور اپنے اوپر بات کر کے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات بالآخر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ہی آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ضد اور انا اور ہٹ دھرمی فوری طور پر جس کو پیدا ہونے کا جو خیال جو عام طور پر جس کا احتمال ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کالا، اللہ تعالیٰ کالو انہوں نے کہا، ان کالو انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، کہ تم نے ہم سے کافی جدل کر لیا، جھگڑا کر لیا۔ یہ جادلہ ہے، باب مفاعلہ، جادلہ جو ہے وہی ہے، جادلہ جادل مجادلہ، اس کو ہم پڑھا ہے کافی تک، بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ تم نے کافی ہم سے بحث اور جھگڑا کر لیا، تو اکثر جدالنا، اور بہت جھگڑا کر لیا، اکثر کافی کر لیا بس۔ اب جو ہے جدال یعنی یہ بحث و تمیز جو تھی یہ اس پیغام کے بارے میں، اس دعوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، وہ کہتے بہت بات ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے بس۔ وہ آتے نا، پس تو لے آ، بما اس کو جو تعیدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ تعیدو جو ہے یہ پہلا تا تو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن والا ہے، تو وعدہ کرتا ہے۔ آگے آئیدو نا، یہ وعدہ جائدو، وعدن وعدہ کرنا، تو اس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ان کنتا من الصادق، ان کنتا اگر تم ہو من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا تو نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا انما بے شک میں، یاتیکم، انما یاتیکم تم بے شک لائے گا، یاتیکم تم پر، بہلا اللہ، انشاء اگر اس نے چاہا، اگر اس نے چاہا تو تم پر لے آئے گا اللہ۔ وما انتم اور نہیں ہو تم بے معجزین اس کو عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اگر وہ لے آئے گا تو تم اس کو روک نہیں سکتے۔ ولا ینفعکم اور نہ تم کو نفع دے گا، نصحی میری نصیحت، نہ تم کو نصیحت دے گی، نہ ان کو فائدہ دے گی، نصحی میری نصیحت، ان اردت تو اگر میں چاہوں، اگر میں ارادہ کروں، اگر میں یعنی بھلائی کا ارادہ کروں، یعنی اگر میں نفع دینے کا ارادہ کروں،
اور میں خیر خواہی کروں تو تمہیں یہ خیر خواہی نفع نہ دے گی. یہ نص جو ہے وہ یہ نصیحت سے خیر خواہی کے معنی میں. انصحا لکم کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، یعنی میں اگر خیر خواہی کروں تمہاری تو تم کو نفع نہ دے گی. ان کانا اگر ہو اللہ یرید اللہ چاہتا ہو، اگر اللہ کا ارادہ ہو، این یغویکم کہ وہ تمہیں اغوا کرے، تمہیں گمراہ کرے. یہ وہی لفظ ہے غوا، غین واو یا، دیکھیں یہ اس کا مادہ ہے. جو پہلی جو فارم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. غوا گمراہ ہونا، بھٹکنا، راستہ بھول جانا، گمراہ. اسی کو گمراہ کا مطلب ہوتا ہے گم کر دینا، راستہ گم کر دینا، وہی پھر گمراہ کہلاتا ہے. اور اس کا جو فورتھ فارم ہوتی ہے باب افعال جو ہے اغوا، جو ہوئی اغوا، یہ بھی اردو میں ایز اٹ از اغوا استعمال ہوتا ہے، گمراہ کرنا اور بھٹکنا. پہلے کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہونا، دوسرے فورتھ فارم کے ہوتے ہیں گمراہ کرنا. تو یہ دونوں کا فرق ہے کہ وہ گمراہ کرے تم کو، نہیں اگر اللہ چاہے کہ وہ گمراہ کرے تم کو تو پھر میری نصیحت تم پہ کوئی اثر نہیں کر سکتی. میری نصیحت، میرا فائدہ، میرا نصیحت کرنا، میری خیرخواہی کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، لوٹ کر جانا. یا پھر یا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں. یا پھر اور یقولون وہ کہتے ہیں نفترا ہو اس کو گھڑ لیا ہے اس نے، رسول نے، یعنی افطرا ہم پڑھ چکے ہیں گھڑنے کے بارے میں. اور یقولون جو ہے یہ اس کے بارے میں اب دیکھیں قصہ تو سارا حضرت نوح علیہ السلام کا چل رہا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ ایک بات جو آل آف سڈن جو ہے چینج ہو گیا خطاب. شاید یقولون سے پھر مراد جو ہے کفار مکہ ہے. اب وہ بات پہلی بتائی گئی ہے، درمیان میں ایک جملہ معترضہ لایا گیا ہے جو ہے وہ یقول سے مراد کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن کچھ جو ہے علماء نے کہا کہ یہ قوم نوح ہی کا جو ہے وہ ان کا قول ہے. لیکن زیادہ امکان اور زیادہ جو ہے مفسرین نے خیال یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے. قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ ان اگر افتریتا اگر میں نے گھڑ لیا ہے ہو اس کو، فَلَعَلَّيَ تو یہ ہے میرے اوپر، کہ یہ اصل میں ہے فعلا ہے، فعلیہ پھر جو ہے یہ علیہ اس جو بنا ہے کہ دیکھیں یا اللہ کے اوپر تو ایک یا تھی، پھر اس کے بعد ایک یا جو ہے اس پہ مزید ایڈ ہو گیا ہے پوزیسو پروناؤن کا جو فرسٹ پرسن کا ہوتا ہے، جیسے اجرامی اوپر آیا تھا، اس کے علاوہ ابھی بھی آتا رہا ہے اوپر. تو فعلیہ جو ہے ہوگا میرے اوپر ہے ذمہ داری، یعنی میری ذمہ داری. فعلیہ تو میرے اوپر ہے، اجرامی اس کا بھی دیکھیں اس اجرامی کے اندر بھی تو جو ہے وہ آخر میں یا جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، وہ فرسٹ پرسن پروناؤن کا ہے، میرا جو کے لیے، میرے کے لیے. تو اجرامی میرا جرم، فعلیہ میرا اوپر ہے وہ، تو وہ میرے اوپر ہے اس کے جو ہے اس جرم کی ذمہ داری. اچھا یہ جو لفظ اللہ ہوتا ہے یہ اوپر کے معنوں میں عام اس کا ایک معنی ہوتا ہے اوپر کے آنا، لیکن یہ جو ہے خلاف کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، او علیکا یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے، یا تمہارے اوپر حجت ہے. یہ پھر اسی طرح فعلا یعنی میرے تو اوپر، اور پھر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر خلاف بھی، یعنی تمہارے اس کی جو ہے تو یہ جو ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا جو آنا ہے اوپر وہ میرے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری کا جرم. اجرام جو ہے یہ جرم کی جمع ہے. یہ اجرام اس طرح اردو میں نہیں، اردو کا جو جمع ہوتی ہے جرم کی وہ جرائم آتی ہے، لیکن عربی میں جو جمع ہوتی ہے وہ اجرام آتی ہے، اجرامی قصور. وَأَنَا بَرِیٌّ اور میں بری ہوں اس سے، تعلق ہوں اس سے، مما اس چیز سے تجرمون جو تم جرم کرتے ہو، میں اس سے جو ہے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو. اس کا ساتھی جو ترجمہ پڑھا. آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا،
اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر جائے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ نے ہی تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کے بتایا، تب ان کی نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی اور ان کا جو مجادلہ ہے وہ اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو اب تمام اعتراضات کے بڑے زبردست مثبت جواب دیے، ان پر حجت تمام کر دی، اور جب ان کی قوم کے جو عمائدین تھے اور قوم کے جو سردار تھے، جب وہ اس بحث کے اندر، مناظرے کے اندر بالکل پسپا ہو گئے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام باتوں کا جو علمی اور عقلی اور منطقی سطح پہ جب ظاہر جواب نہیں دے سکے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ہٹ دھرمی اور ضد کے اوپر اور چیلنج دینے کے اوپر اترا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، بس جو ہم نہیں مانتے، تو جو جس کا ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے کہ وہ عذاب لے آ ہمارے اوپر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا یہ جھگڑا اور بحث و مباحثہ، اب جو ہے وہ لے ہی آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، میں تو فقط رسول ہوں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام پہنچا دوں۔ اب رہا یہ عذاب الہی، تو اس کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ عذاب جلدی لے آئے اور یا پھر اس کو کسی وقت مؤخر رکھے یا کس وقت لے کے آئے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو تم اس کے نازل ہونے کو نہیں روک سکتے، اور نہ خود کو اس کے اندر گرفتار ہونے سے روک سکتے ہو، اور نہ عذاب نازل ہونے کے بعد تم کوئی عذاب سے فرار حاصل کر سکتے ہو یا چھٹکارا پا سکتے ہو۔ یہ بات میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی میں تمہیں جو بتا سکتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے یہ جو تمیزی اختیار اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس دعوت کو قبول کرنے اور دعوت کو جھٹلا دینے کا، یعنی اور اس کا استعمال کرتے ہوئے تم نے اب اپنی ہر دھرمی سے اور اناد کے باعث اس دعوت کو جھٹلا دیا ہے، تو میری تعلیمات اور نصیحتیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ اس لیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سنت کا اطلاق ہو رہا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق سے منہ موڑ لے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر حق کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور ان کی گمراہی کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ مہر جو ہے وہ ثبت فرما دیتا ہے۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کے قانون کا اطلاق تم پہ ہو رہا ہے، لہٰذا میری نصیحتیں اور میری خرخائیات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تم اس قانون الہی سے جان نہیں چھڑا سکتے، تم دائماً اس کے قبضے قدرت میں ہو، تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے اور جزا و سزا کا مستحق قرار پانا ہے۔ بے شک تم اس کو نہ مانو اور تم اس کی دعوت کا اور اس کے رسول کا انکار کرو، لیکن وہ تم ہو اس کے ہاتھ کے اندر اور اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہو۔ اب یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک جملہ معترضہ ہے، بالکل پرنتھیٹک فریز ہے کہ اچانک جو ہے وہ قصہ نوح بیان ہوتے ہوتے جو ہے ایک روئے سخن جو ہے بدل جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روئے سخن جو ہے منتقل ہو جاتا ہے، اور بطور التفات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ التفات کے لیے کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں، تو یعنی آپ کو وہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں ان کو وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس طریقے سے ان کی قوم کہتی تھی، اور آپ کی قوم بھی اسی طرح کے اعتراض کرتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس بات کا ایک اعتراض کا جواب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو باتیں ہم نوح علیہ السلام کی آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کی قوم کا قصہ آپ کو بتا رہے ہیں اور دیگر باتیں بھی بتاتے ہیں، اس کے متعلق یہ جو ہے کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے، اور ہمیں پھر سناتا ہے اور ماضی کے قصے بنا بنا کر ہم پہ چسپاں کرتا ہے اور ہم پہ چوٹیں کرتا ہے۔ یہ جو اس طریقے سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر اس کا جواب جو ہے، اس کا حقیقت کا اعلان کرایا گیا کہ آپ کہیے کہ جس
افطرا پردازی اور جس جھوٹ کا الزام تم مجھ پہ لگا رہے ہو، یہ جھوٹ تو اس طرح، یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوئی بات بنا کر جو ہے وہ میں پیش کروں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر میں اس جرم کا ارتکاب کروں تو یقین جان لو کہ اس کا گناہ پھر مجھ پہ ہے۔ لیکن تم اس بات پہ بھی غور کرو کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور تم لوگ اس کو چھٹلا کر جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کو پھر تمہیں بھگتنا ہے، اور میں اس جرم سے جو ہے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس جرم سے بری ہوں، اور میں اس بات کو جو ہے صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اس طرح یہ بات پہنچا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک جب دائی دعوت کا حق ادا کر دے اور پیغام کو ابلاغ کے ہر اسلوب میں پہنچانے کا حق ادا کر دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کر دیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہنچا دیا، چھوٹی سی بستی مکہ کی، اس کے اندر آپ نے کتنے سال جو ہے یہ ہر ایک شخص تک جو ہے پیغام پہنچایا کہ ہر شخص کے ہر گھر کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا تھا، تو پھر اور وہ پھر بھی نہ مانے تو دائی کے لیے پھر آخری چارہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ دیکھو میں نے اپنا حق ادا کر دیا اس کے پیغام پہنچانے کا اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، اب ہمارا فیصلہ جو ہے اصلی حاکم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جب اس کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اور وہاں پہ ہر ایک کا حال کھل جائے گا، اور وہ یعنی دائی جو ہے بڑے یقین کامل کی زبان میں یہ بات جو ہے وہ کہہ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اور اس جملے مترجہ کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے دوبارہ وہیں سے جڑ جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک بات صرف یہ آیت ہے، آیت کریمہ 35 جو ہے بیچ میں جملہ مترجہ کے طور پہ لائی گئی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی الی نوح کی طرف، انہو کہ لن یؤمن، کہ ایمان نہیں لائے گا، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ پوری قوم جو ہے میں سے لوگ، من قوم کا آپ کی قوم میں سے، اللہ مگر من وہ جو قد آمنہ جو ایمان لا چکا، بس جو ایمان لا چکا سو ایمان لا چکا، بس اور نہیں ایمان لائیں گے، فلا پس نہیں، تب تئس یہ یا ایسا ہے یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں رنجیدہ ہونا، باسا سے ہے، اور یہ بھی باب افتعال ہے، ایٹ فارم آف دوبارہ پہ ابتعاسا، غم کرنا، رنجیدہ ہونا، آپ نہ غم کریں، آپ نہ دل برداشتہ ہوں، بما کانو اس پر وہ جو یفعلون وہ کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں ان پہ آپ جو ہے بس اب مزید رنجیدہ نہ ہوں آپ۔ وسنے اور بناؤ، وسنے یہ جو ہے امپیریٹیو ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر ہے، وسنے یہ ثنا، آپ کو پتہ ہے ثنا بنانا، اسی سے صنعت، صنعت و حرفت وہی لفظ ہے، وسنے اور بناؤ، الفل فل کو ایک جو ہے کشتی بناؤ، ہم فل کو پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی بادبانی کشتی جو ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، جنہیں آج کل جیسے شپس ہوتے ہیں، بے آیوننا بازر بھی ساتھ، آیون آنکھوں، نہ ہماری آنکھوں کے ساتھ، ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی بناؤ کشتی، وحینا اور ہماری وحی، وہ دیکھیں یہ پہلا واو اور کا ہے، پھر آگے وہی ہے لفظ، نہ ہماری وحی کے یعنی ہماری وحی کے مطابق بناؤ، ہماری انسٹرکشن کے مطابق بناؤ، ہماری ہدایت کے مطابق بناؤ، ولا تخاطبنی اور نہ خطاب کرو، نہ جو ہے مجھ سے بات کرو تم، یہ باب مفعلہ ہے، خاطبہ یخاطب خاطبتاً آپس میں بات کی، اور نہ مجھ سے بات کرو تم فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے نہیں مانا اس دعوت کو، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، انہم بے شک وہ مغرقون غرق ہونے والے ہیں، یہ اغرق کا یکر کو اغراقن دبو دیا جانا، غرق ہونا، اسی سے مغرق ہے وہ جو ڈوب گیا، غرق ہو گیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور بنانے لگے، وَيَصْنَعُ اور وہ بنانے لگے فل کشتی کو، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا، وہ کلما اور جب بھی، وین ایور، یہ کلما کا لفظ ہوتا ہے وین ایور، جب بھی، مرہ گزرتے، علیہ اس پر سے، یعنی جب بھی وہ گزرتے اس سے یعنی اس کے پاس سے گزرتے، یہ مرہ اس کو ہم پڑھے کافی بہت پڑھا ہے کافی مرتبہ، مرہ جمر مرن، پاس سے گزرنا،
یہ مرور بھی اسی سے ہوتا ہے، جو گزرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں. مرور ٹریفک کے لیے، ٹریفک پولیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملاؤن سردار من قومی، اس کی قوم کے سردار، یعنی جب بھی اس کے پاس سے اب ایک جو ہے یہ ویژولائزیشن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی. اب یہ بڑا عجیب منظر تھا. ظاہر ہے کوئی سمندر کی وہ کوئی کنارے کی کشتی، کوئی بستی نہ تھی، اور نہ کسی دریا کے کنارے کی بستی تھی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی بنانے لگے. تو پھر جب بھی وہ گزرتے اس سے، ان کی قوم کے سردار اسے تو کیا کرتے، سخروا منہ، تو مسخرہ کرتے، تو مذاق اڑاتے. سخرہ یسخر سخرن، مذاق اڑانا. قالا، تو انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا. اب وہ بڑے عجیب و غریب طرح کے کہتے ہیں، بھائی دیکھو یہ تو اب جو ہے، ہم کہتے تھے نا کہ یہ بس ایسے مجنون ہے، یہ اب بتاؤ کہ اس کے مجنون ہونے میں جو ہے کوئی گمان، کوئی شک رہ گیا ہے کہ ایک کشتی بنانا شروع کر دی اس نے، جو ہے جو خشکی پہ چلے گی، جو پہاڑوں سے ٹکرائے گی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قال، انہوں نے کہا، ان تسخروا، اگر تم مسخرہ کرتے ہو، منا، ہم سے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا، تو بے شک ہم بھی، نسخر منکم، تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ایسے ہی. اس کا ترجمہ پڑھ دیں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. نوح کشتی بنا رہا تھا، اور اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا، اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ یہ جو پورا چونکہ قصہ ہے، اس کے جو بڑے سادہ سے الفاظ زبان ہے، اور ہم ترجمہ پڑھنے سے اس کا جو ہے وہ مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ نکات ہے جن کا ہم جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے. وہ جو بیچ میں ایک جملہ مترجہ آیا تھا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دوبارہ شروع ہو گیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ایک ملینیم گزر چکا ہے. اور یہ وقت کس حالت میں گزرا ہے، یہ ایک بڑی ہی الگ پرسوز اور جان گداز جو ہے داستان ہے. اور اس دوران کوئی ایسا صدمہ نہیں ہے جس سے آپ دو چار نہیں ہوئے. انہی روایات کے اندر آتا ہے، بہت ساری روایات ہیں مفسرین نے جو لکھی ہیں، جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لوگ جو تھے، یہ جو اس قوم کے جو وہ تھے بدماش تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار جو تھے، اور وہ پھر اور اس طریقے کے لوگ انہوں نے مقرر کر لیے تھے جو آپ کو جو تنگ کرتے، ستاتے تھے، جو مارتے تھے، اور بعض اوقات اتنا مارتے تھے کہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور وہ لوگ جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مردہ سمجھ کے جو ہے وہ باہر سے اور بازار سے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈال دیا. اور آپ کا گھر بھی کیا تھا، بالکل ایک جھونپڑی نما سا، تو جو ایک چھپر سا تھا جس کے اندر آپ رہتے تھے، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا. اور اگلے دن، اور پھر بہت ساری روایات ہیں جس میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر رات کو آتے اور آپ کی مرہم پٹی کرتے اور آپ کے زخموں کو جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ سہلاتے، اور آپ کی پھر آپ اگلے دن ٹھیک ہو کر پھر اسی پیغام کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پیش کرتے. تو یہ بڑی ہی الگ جو ہے یہ طویل داستان ہے، اور آپ کی یہ عظیمت کی ایک بڑی شاندار داستان اور مثال ہے. اور یہ بنیادی طور پر دعوت سے تعلق رکھتی ہے کہ کس طریقے سے دعوت دیے چلے جانا، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس زمانے میں چاہے جو ہے وہ سال بیت جائیں اور صدیاں بیت جائیں اور ہزاروں سال بیت جائیں، تب بھی وہ کام جو اللہ نے ذمہ لگایا ہے وہ کیے چلے جانا. یہ دیکھیں کہ عجیب و غریب داستان ہے اس حوالے سے، یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو دعوت داعین اللہ ہیں، ان کے لیے اس پہ ہزار اسباق موجود ہیں کہ کس طریقے سے نتیجے سے بے پرواہ ہو کر ایک دعوت اور وہ فریضہ سمجھ کے وہ دعوت دیے چلے جانا. تو آپ نے بھی پھر قوم سے جو ہے وہ آخری بات یقین کے درجے میں آپ کر چکے تھے اس سے پہلے ہی کہ اگر تم جھٹلاتے ہو
تو پھر ہمارے درمیان میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے اب جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، اب جو باقی بچے ان کے اندر ایمان لانے کی کوئی استعداد نہیں۔ اب اس دودھ میں سے جتنا مکھن نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے، اب یہ سارے کا سارا چھاچھ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے یہ ان کی چھانٹی جو ہو چکی ہے، جتنی سعید روییں تھیں وہ ایمان کی طرف اور اہل ایمان کی طرف آ چکی ہیں۔ اب ان کی جانب سے کفر و تکذیب اور خندہ و استہزاء اور جو ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی بالکل تم پرواہ نہ کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ان کا فیصلے کا وقت لے آیا ہے۔ اب اس قوم کا جو پیمانہ ہے وہ چھلکنے کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے کام سے 1000 سال کے بعد کہ آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو کر کشتی تیار کیجیے، اور 2 باتیں بتائی گئیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ کام کیا جائے، یعنی اس کی حفاظت میں، یعنی آپ سے جو کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ اب وہ نہیں ہوگا۔ اس کے راستے میں جو ہے کشتی بنانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ حفاظت میں کام کرو گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کام کرو گے، اس لیے کہ اتنے بڑی کشتی، یا پھر آپ کو تو کشتی بنانے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور اوپر سے اتنی بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فل کا جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، بادبانی کشتی، جس کے بادبان یعنی ہوتے تھے بڑے، جو یعنی اس طرح کی بڑی کشتی کے لیے، اور ظاہر ہے جس کام کے لیے جو ہے بنانا مقصود تھی تو وہ بھی بڑی کشتی ہی مطلوب تھی کہ بڑی کشتی بنائی جائے۔ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ کہ اس کا نقشہ کیا ہو، اس کا عرض کیا ہو، چوڑائی کیا ہو، اس کی درجات، اس کے کتنے حصے ہوں، کتنی منزلیں ہوں، اس کا مٹیریل کیا ہو، یہ پانی کی خوفناک موجوں کا کیسے مقابلہ کر سکے گی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جائیں گی اور بتائی گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس بات کو نوٹ کیا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ بِأَعْيُنِنَا وَأَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جو ہے یہ کشتی تیار کرو، اور اس میں تمہاری رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور یہ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی جو اس کے راستے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو لگا دیتے ہیں اس کی دعوت کو پہنچانے میں، ان بندوں کے اعمال کی یوں ہی خصوصی حفاظت و نگرانی فرمایا کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کو جو ہے اس کی لمحہ بلمحہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو 50 سال پہلے اس سے بھی جو ہے کہا گیا کہ کھجوروں کے درخت کاشت کرو، لگاؤ، اور وہ کھجور کے درخت جب بالکل جو ہے وہ پورے میچور ہو کے بڑے ہو گئے، اور وہ تو پھر ان کو کہا گیا کہ اب ان کو کاٹو اور ان سے جو ہے وہ تختے بناؤ اور ان کی جو کشتی تیار کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے وہ لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں انہیں ہم راستے دکھاتے ہیں، انہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں، انہیں یہ ہے گائیڈنس اور رہنمائی کی بات جو ہے کی گئی ہے۔ کشتی بنانے کا مقصد یہ کہ اس جو ہے سرکش نافرمان قوم کو غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیلاب کا عذاب لایا ہی چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو بچایا جائے گا۔ اور یہ اس بات کا بھی ہے کہ اس سے پہلے نوح علیہ جو ابھی ہم نے سورہ نہیں پڑھی، سورہ نوح، اس میں ذکر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ دعا کی کہ اے اللہ اس روئے زمین پر ایک کفر کرنے والے کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ عجیب و غریب دعا ہے ویسے، آپ دیکھیے، اور دعا کیسی ہے کہ آپ دیکھیں، یہ آپ ایک بستی کے اندر رہ رہے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک گھر ایمان والے کا ہے اور اگلے 10 گھر جو ہے وہ جو کفار کے ہیں، اور بیچ میں کہیں پھر ایک گھر کوئی جو ہے وہ ہے، اور اس طریقے سے کسی معاشرے کے اندر مکس لوگ ہیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان سب کو مار دے ان کو، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ اب یہ دعا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صورت پیدا فرمائی سیلاب کی۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی بھی طریقے، وہ چاہے تو تمام کفر والوں کو رات کو صبح اٹھیں تو جو ہے صبح ہو تو وہ نہ اٹھے،
اور ایمان والے صرف زندہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا فرمائی کہ سیلاب جو ہے وہ آئے اور سیلاب کے اندر سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں سوائے ان لوگوں کے جو جو ایمان لے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا پلان اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ ایک پورا نقشہ تھا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اندر اس قوم کو مبتلا کیا عذاب کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا کشتی کی جو ہے مسیح علماء نے جو ہے وہ بلکہ بائبل کے اندر تورات کے اندر کی جو بک آف جینیسس ہے کتاب پیدائش اس کے اندر اس کی لمبائی چوڑائی اور جو بتائی گئی ہے کہ یہ 525 فٹ لمبی 87 فٹ چوڑی اور 52 فٹ بلند تھی اور 3 منزلہ تھی اور یہ ساری اس طرح کی تفصیلات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سٹائل اور ایک اسلوب ہے جو ہے وہ مسیحین کی جو مذہبی کتابوں کا تو اس میں یہ جو ہے دی گئی ہے۔ اب قرآن مجید نے آپ بالمقابل آپ دیکھیں کہ ان تمام تفصیلات کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ کتنی بڑی تھی لمبائی چوڑائی اور جو ہے حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 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 کتاب پیدائش کے اندر یہ جو لمبائی چوڑائی یہ ڈائمینشنز بتائی گئی ہیں وہ فریکشنز میں بتائی گئی ہیں 525 اشاریہ اتنے اور 87 اشاریہ اتنے اور 52 اشاریہ اتنے اور یہ جو ہے بتائی گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کی جو ہے اس کی کتنی کشتی کی کتنی ڈائمینشنز کیا تھی۔ امام راضی نے فرمایا کہ یہ ساری بحثیں بیکار ہیں، اتنا جان لینا کافی ہے کہ کشتی میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ تمام مومنین ایمان لانے والے جو تھوڑے سے تھے اور جانوروں کے جوڑے جو ظاہر ہے جو تیر نہیں سکتے تھے جو انسانیت کے لیے مفید تھے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل اور جو دوسرے بھی جو تیر نہیں سکتے تھے ان کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر آ جائے، بس اتنی جو ہے وہ بات بتائی گئی۔ اور یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کافی بڑی تھی 525 فٹ کی، واللہ عالم یہ ڈائمینشن صحیح ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ بہت بڑی کشتی جو نے بنائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اس قوم کے متعلق اب فیصلہ ہو چکا ہے، ان منکرین کے بارے میں سے جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے بارے میں اب کوئی درخواست نہ کرنا، کوئی دعا اور کوئی سفارش تمہاری طرف سے نہ آئے، یہ بڑی واضح طور پہ بات بتا دی گئی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے بارے میں کوئی بات تم سے جو ہے وہ درخواست نہ کرنا۔ آپ نے بڑی کشتی بنانا شروع کی اور جب چند اہل ایمان کے ساتھ آپ مل کے تھوڑے سے لوگ تھے بالکل ہی چند ایک وہ جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سرکش آتے اور خوب مذاق اڑاتے کہ دیکھو بڑے میاں جو ہے اب دیوانے ہو گئے ہیں اور یہ کشتی جو ہے یہ خشکی پہ چلے گی، ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو دراصل نہ جاننے والی جو نظر ہوتی ہے ظاہری جو ہے ظاہر کے اندر پھنس جانے والی جو نظر ہے تو وہ ایسے ہی دھوکہ کھاتی ہے، جیسے ایک سرکش اور ظالم انسان کی دولت کو دیکھ کر ظاہر پرست آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے، اور جس کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے قارون کے مقام، جب قارون جس نے نکلا اور غرق ہوا زمین کے تو بڑے لوگ جو ظاہر پرست انہوں نے کہا کیا نصیبے والا ہے، کیا دولت ہے، ایک کتنی جو ہے وہ اس کی دولت کی جو اتنے خزانے ہیں کہ ان خزانوں کی چابیاں کتنی جو لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ظاہر ہے جسے معلوم ہے کہ دنیا کا نظام اخلاقی قوانین پہ چل رہا ہے، وہ دراصل اس مستقبل کی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا نظر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بصیرت عطا فرمائی ہے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے استہزاء اور لاف زنی کو بھی بڑے خندہ پیشانی سے پیش جو ہے وہ برداشت کیا جو کشتی بنانے کے دوران میں ان کو جس کا سامنا کرنا پڑا، اور زیادہ سے زیادہ کچھ کہا بھی تو یہ کہا کہ تم آج ہم پہ ہنس رہے ہو لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پچھتاؤ گے اور ہم تم پہ ہنس رہے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایمان والے یا پیغمبر یا رسول جو ہے وہ ظالموں کو دیکھ کے ظلم جو عذاب کے اندر مبتلا دیکھ کے کوئی ہنس رہے ہوں گے، واقعی تو یہ جو ہے یہ بتانا یہ مراد ہوگی کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے ابھی جب تم عذاب کے اندر گرفتار ہوگے اور ہم اس سے محفوظ ہوں گے اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، یہ بات بتائی گئی۔ تو میں فسوف تعلمون، تم پھر انقریب جان لو گے۔ میں یہ آتی ہے کہ کس پہ آتا ہے، عذاب یخزی ہے، عذاب وہ عذاب جو خزیون کا مطلب ہے جو رسوائی والا ہے، جو رسوا کرے گا، رسوائی والا عذاب کس پہ آتا ہے، وہ یحل علیہ، اور پھر اترا رہتا ہے اس کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے۔
یہ جو حلہ جو ہلو حلولن ہے، یہ اصل میں اس کے بہت سارے معنی ہیں. 3 معنی قرآن مجید میں بیان. کسی چیز کی گرہ کھولنا، یہ جو حل کرنا، کوئی عقدہ حل کرنا، کوئی مسئلہ حل کرنا. یہ جو دیکھیں ہم 2 سلوشن جو ہے شربت کو پانی میں ملاتے ہیں تو وہ آپس میں مل ہو جاتے ہیں، حل اسے کہتے ہیں نا، حل ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک دوسرے میں جو ہے ان کی گرہ کھل جاتی ہے، جو بھی ان کے مالیکولز وغیرہ ہوتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں. تو ایک تو حل ہونا، دوسرا کسی جگہ اترنا رہنا، وہ اس کے لیے بھی جیسے محل ہے، رہنے کی جگہ ہے، محلہ ہے وہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے. اور تیسری جگہ کسی چیز کا جائز ہونا، حلال ہونا. یہ 3 لفظ جو ہے تو یہاں پہ یہ لو ہے وہ رہے گا، نازل ہوگا ان پہ چمٹا رہے گا، ان پہ اوپر رہے گا. عذاب مقیم، مقیم قائم، جو ان پہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. وہ کس پہ اترے گا اور اس پہ جاری رہے گا، اس پہ مسلط رہے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ گیا امرنا، ہمارا امر، جب آ گیا ہمارا امر. اور امر جو ہے یہ حکم کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، فیصلے کے معنوں کے اندر ہوتا ہے، عذاب کے معنوں. جب آ گیا ہمارا حکم، یا جب آ گیا ہمارا فیصلہ، یا جب آ گیا ہمارا عذاب، یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. جب انہیں اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب آ گیا. وفارت تنور، وفارت تنور، اور واو اور فارا، اچھل پڑا. تنور، تنور جو ہے ابل پڑا. جب اب دیکھو یہ فارا، یہ فوراً جوش مارنا، ابل پڑنا، یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں. فور تیزی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، فی الفور، یا فوراً بھی ہوتا ہے. یا فوارہ بھی اسی کو کہتے ہیں جس سے پانی اچھلتا ہے، خود نکلتا ہے، ابل پڑتا ہے، جوش مارتا ہے، اس کو فوارہ کہتے ہیں. یہ سارے لفظ ہوتے ہیں. تو جب اچھل پڑا، ابل پڑا تنور، قلنا، تو ہم نے کہا احمل، تو جو اقبال ہے. بھائی تنور کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اور تنور جو ہے یہ آگے میں سوری میں بتانا بھول گیا. یہ تنور جو ہے یہ لفظ شاید آگے پتہ کہیں پہ لکھا بھی ہو. یہ تنور سے مراد جو ہے وہی تنور ہے جو جس میں ہم روٹیاں پکاتے ہیں. اور یہ لفظ ہے، اور یہ اس میں کوئی اس کے معنی دوسرے بھی نہیں ہے. اگرچہ اس کے ایک دو اور معنی وہ بھی ہوتے ہیں کہ وادی کے اندر جہاں پانی جمع ہو جائے، کسی جگہ کے اندر پانی جمع ہو جائے، اس جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہونے کی جگہ. لیکن بالعموم یہ تمام زبانوں کے اندر، مثلا عربی زبان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنور کا لفظ عربی میں فارسی سے آیا ہے. اور پھر جو ہے عربی کے قریب ترین زبان جو عبرانی ہے اس کے اندر، پھر فارسی کے اندر، عربی کے اندر، کردی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر، گریک لینگویج کے اندر، یہ سب لینگویجز کے اندر تنور کا لفظ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. ٹرکش میں البتہ اسے تندیر کہتے ہیں، لیکن وہ بھی تنور کی شکل ہی ہے. جو ہے وہ باقی ساری زبانوں میں یہ لفظ اس تنور کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے انگلش میں اوون کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم جس میں جو ہے اس کو روٹیاں پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کو ہم تبھی تھوڑا کور کرتے ہیں ابھی کہ اس سے کیا مطلب ہے تنور ابل پڑا کا. قلنا، اور ہم نے کہا، احمل فیہا، اس میں سوار کر لو. اور تنور کا یہ جو ہے وہ میں نے لکھا بھی ہے مٹی کا چولہا. خاص طور پر عربی میں، فارسی میں مٹی سے بنایا گیا چولہا جو ہے کہ جس میں روٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اس میں دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور سالن بھی بنا سکتے ہیں، دوسرے کام بھی، تو وہ تنور ہے. تو ہم نے کہا سوار کر لو اس میں من کل زوجین، ہر چیز میں سے نر اور مادہ کا جوڑا، یعنی زوجین نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اثنین دو جو ہے نر اور مادہ کے جانور جو ہیں وہ شامل اس میں ڈال لو. وہ اہلکا، اور اپنے اہل والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، الا من، سوائے اس کے جو سبقہ گزر گیا، علیہ القول، جس پر گزر چکا پہلے، جس کے خلاف فیصلہ ہو چکا، یعنی قول، فیصلہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پہلے بتا دیا تمہیں کہ یہ گھر والوں میں سے نہیں ہوگا، باقی سب گھر والوں کو شامل کر لو. ومن، اور اس کو بھی، آمن، جو ایمان لایا، اور تمام ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. وما، اور اس کو بھی، آمن ماہو، اور سوری یہ ما جو ہے نہیں یہ والا ہے، اور نہیں، وما آمن، اور نہیں ایمان لائے، ماہو اس کے ساتھ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ. وقال ارکبو، اور کہا رکب ہو جاؤ، یعنی سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا، مجریہا اس کا جاری ہونا، جو جرا ججری جو ہے وہ جاری ہونا، و مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، رسا یرسو، رسون ٹھہرنا کو کہتے ہیں.
خاص طور پر جہازوں کے لگن انداز ہونے کے لیے، اور جو جہازوں کے لگن انداز ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے ڈیک جسے وہ مرسا یعنی وہ کہلاتا ہے، جہاں پہ ڈاک ہوتے ہیں جو ہے وہ جہاز استوار ہونا، اور اس کا ٹھہرنا یعنی اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا جو ہے وہ ان رب اللہ کے نام سے ہے، یعنی ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کے نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ عذاب کی آمد کا تذکرہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان کا یہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی مقرر فرمائی عذاب کی آمد کی، تو یہ مطلب ہے یعنی اس کا جو اس عذاب کا جو آغاز ہوگا جو ہے اس کا وہ تمہارے جو تنور ہے گھر کا، ظاہر ہے یہ گھروں میں پہلے بھی اب بھی ہوتے ہیں، گھروں میں جو ہے وہ اس کے ابلنے سے ہوگا۔ تو طوفان کا آغاز ہوتے ہی نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تمام اہل ایمان کو جو بہت تھوڑے سے تھے اور ہر طرح کے جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ہاں جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تمہارے گھر والوں کے بارے میں ان کو اجازت نہیں البتہ۔ اور یہ استثنائی حکم کس کے بارے میں تھا؟ یہ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی کے بارے میں تھا اور آپ کے ایک بیٹے کے بارے میں۔ آپ کی کئی جو ہے 3 یا غالباً سے بھی زیادہ بیویاں تھیں، 4 جو ہے، اور ان میں سے ایک بیوی جو ہے اور اسی بیوی سے بیٹا یام تھا کہ جسے کنان بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں تھا کہ وہ یہ دونوں ایمان نہیں لائے، بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور یہ بیٹا یام بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بیٹے تھے یافیس اور جو بیٹے سام اور جو بیٹے حام تھے وہ جو ایمان والے تھے، اور باقی بیویاں بھی ایمان والی تھیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ اور تعداد کے بارے میں تعداد بہت اہم نہیں ہے، قلیل قرآن پاک نے فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ حضرت قتادہ رحم اللہ اور ابن جریر کے مطابق ان کی تعداد کل لوگوں کی 8 تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق ان کی تعداد کل ایمان والوں کی 80 تھی، اور غالباً 80 کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ ایک پایا جاتا ہے رجحان۔ ان ایمان لانے والوں میں ایک شخص جو ہے جرہم بھی تھا، جس کے قبیلے سے بنو جرہم جو ہے قبیلہ مشہور ہوا، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ مکہ کے قریب آباد ہوا مکہ میں، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ لوگ آباد ہوئے۔ یہ لوگ آ کے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہاں پہ قیام کیا اور وہاں پہ یہ زمزم کا پانی نکلا، تو وہ اس پانی کو دیکھ کر اور اس پانی کی وجہ سے پھر یہ قبیلہ جرہم جو ہے یہاں کبھی قریب آباد ہو گیا، اور اسی قبیلہ جرہم کے اندر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شادی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ وقت پھر آ گیا، کشتی تیار ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اس کا آغاز ہو گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تنور کے ابلنے سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، زمین سے پانی کے دہانے پھر پھوٹ پڑے، اوپر سے مسلسل بارش ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے لشکروں میں سے محض ایک لشکری کو حکم دیا پانی کو کہ اپنے بند کھول دے، اور زمین پھر پانی سے بھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على الامر قد قدر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے، یعنی آسمان بھی جو اس نے بھی اپنے بند کھول دی اور زمین نے بھی، اور جو مقدر تھا وہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وما جنود جو ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ وما یعلم الا جنودھا، اللہ تعالیٰ کی جو لشکر ہے اتنے لشکر ہیں جن کو تمہارا گمان نہیں ہے کہنا، اور ہوائیں اور پانی، اور اللہ تعالیٰ نے لشکریوں میں سے محض ایک جو ہے لشکری کو حکم دیا پانی کو کہ اپنے بند کھول دے، اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اب جو بات بتائی گئی ہے
وہ آپ جو اس میں ایک مومن کی مرکز نگاہ کہاں پہ ہوتی ہے. زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو گئی، پانی کے جو چشمے ابل پڑے، زمین و آسمان کا پانی مل گیا، زمین، پہاڑ، دشت، بیابان، ہر چیز جو ہے پانی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی. بہت جلد جو ہے وہ اور ہوائیں، خاص طور پر اس طوفان کے بارے میں کہا، یہ سائیکلونک قسم کا ایک جو ہے وہ طوفان تھا. یہ جو سائیکلون ہوتے جس کے اندر بہت شدید تیز ہوائیں کتنے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جو ہے وہ آتی ہیں اور پھر وہ گھومتی ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر پانی کے اندر جو تلاطم یا جو جسے آج کل سونامی کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے. اب وہ ظاہر اتنی بڑی کشتی تھی، اس کو ریزسٹ کیا اور پانی میں پھر کوہ پیکر موجیں جو ہے اڑنے لگی اور اس پہ جو ہے یہ کشتی تیرنے لگی. اور یہ سائیکلونک طوفان جو لانے کی وجہ غالباً یہی تھی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی شخص بچ نہ جائے جو تیرنا جانتا ہو، اور ہر چیز جو ہے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب گئے. حتیٰ کہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے، انہی روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ہے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا ان کے بیٹے نے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جو ہی اس نے کہا تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سونامی کی ایک ایسی لہر آئی کہ وہ پانی کی سارے کا سارا سمندر جو پہاڑ ہے سمندر کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. اب کشتی کے مسافر اس بحر بکراں سے محفوظ تھے، اور لیکن اصل مومن جو ایک مومن ہوتا ہے اس کا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے. وہ ساری عالم اسباب میں تدابیر کو اختیار کرتا ہے قانون کے مطابق جس طرح باقی دنیا والے کرتے ہیں، مگر بھروسہ اس کا تدبیروں پہ نہیں ہوتا، اللہ پہ ہوتا ہے. اور اسی بات کا اعلان حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا کہ ارقبوا فیہا بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی اس کشتی میں قدم رکھو، وہی ہمارا اصل سہارا ہے، اس کے چاہنے سے یہ کشتی چلے گی، اور اگر وہ نہ چاہے تو اس کے تیرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے. بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، اور اللہ اگر بچانا چاہے تو کشتی کے کسی تختے پہ کوئی بیٹھے ہوئے شخص کو بچا لیتا ہے. یہی عقیدہ ایک مومن کی حقیقی جو ہے وہ قوت ہے. اور چنانچہ اس کا نام لے کر وہ اسی کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور لنگ انداز ہونا ہے. یہ اس کی بے پایہ رحمت ہے. آج اس نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی اور عذاب سے ہمیں محفوظ فرمایا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایک سبق اس کا وہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے بعد کا کہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ ہے. اب بیٹے نے نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق سے اس کا جو ہے اس کا تذکرہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے اوپر ثابت قدم فرمائے اور ان لوگوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے جو اس کے دی ہوئے کام کے اوپر اور اس کی دی ہوئی دعوت کو پہنچانے میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ ان کا جو ہے کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم